یا ایھا النبی حرض المؤمنین. سوری میرا موبائل خراب ہوا ہوا ہے اور مجھے صحیح ٹائپ نہیں ہو رہا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے، ان کو حریص بنائیے، ان کے دلوں میں محبت ڈالیے. کس کے لیے؟ قتال کے لیے، جنگ کے لیے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ان کو حرص ڈالیے، رغبت دلائیے جہاد کے لیے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے. جیسا کہ بدر کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور پورے کے پورے وسائل لے کر میدان جنگ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس پر بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے. پھر وہ بچی ہوئی جو کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھیں، جو بچی ان کے ہاتھ میں، ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا ان کی کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہو جائے گی، یہ زندگی تو پھر طویل ہو جائے گی. اس سے کتنا کہ ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں کھانے لگے تھے وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کھجوروں کو کھانے میں لگ گیا تو پھر تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی اور میں تو جنت میں جانے کے لیے اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو طویل زندگی ہوگی. پھر وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے. سبحان اللہ، یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ محبت ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو حرص دلائیے، ان کے دلوں میں محبت ڈالیے. علی القتال، علی القتال قتال کا، جنگ کا، ان کو جہاد کا شوق دلائیے. اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے. ان کو ایسا لگا، مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل لگی کہ ہم جنگ کریں اور ہم اتنے کم ہیں تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، ثابت قدمی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا ان کے لیے بتایا کہ اگر تم 100 ہوگے تو 1000 کافروں پر تم غالب آ جاؤ. 1000 کافروں پر تم 100 لوگ کا غالب آ جاؤ گے. یغلبوا مئتین. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے کہ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر مسلمان 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے. 20 اگر 20 ہوئے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ 100 پر، 200 پر. مئتین 200 پر. اور اگر مسلمان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 100 مسلمان ہوئے تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ غالب آ جائیں گے الفن 1000 کافروں پر. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، یہ اللہ کی مدد تھی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الآن خفف اللہ. اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے. خفف اللہ، کم کرتا ہے، عنکم تم سے. وعلم ان فیکم ضعفا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، تم میں کمزوری ہے، وہ تمہاری کمزوری کو بہت بخوبی جانتا ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مئتین. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ اور ہلکا کرتا ہے. کیسے؟ بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ.
پہلے اللہ تعالیٰ نے تعداد زیادہ بتائی تھی، یعنی کہ 20 کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 20 جو لوگ ہوں گے وہ 200 کے ساتھ لڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب لائے گا، لیکن مسلمان تھے، کمزور تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم اتنے زیادہ کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ چلو میں تمہارے لیے اور کمی کر دیتا ہوں، تخفیف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ 100 اگر صبر کریں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ہاتھ میں، مطلب دو لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دیا کہ اگر دو کے ساتھ تم لڑو گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہیں غالب لائے گا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ معاملہ ہوا کہ جنگ بدر کے میدان میں کیا ہوا کہ جنگ بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے اور پھر 70 ہی قیدی بنا کر لائے گئے. اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ اب ان قیدیوں کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، تو ان کے بارے میں صلاح مشورہ ہو رہا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان سارے قیدیوں کو قتل کر دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ یہ سارے قیدی وہ ہیں جو کافروں کے بہت بڑے سرغنہ ہیں اور ہمارے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ان کو فدیہ دے کر ہم ان کو چھوڑ دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو مانا اور انہوں نے فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اب اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے. حتی یثخن فی الارض، بہت زیادہ خون ریزی کر کے زمین پر جنگ نہ ہو جائے. تریدون عرض الدنیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے تمہارے لیے، اور اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آخرت ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زور آور با حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کافر طاقت میں زیادہ ہوں اور پھر جب ان کو پکڑ لیا جائے اور وہ ان کو قیدی بنا لیا جائے تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کو قتل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں امام وقت، یعنی کہ اس وقت جو حکمران ہیں، اس کا اختیار ان کو دے دیا کہ وہ جو زیادہ بہتر فیصلہ سمجھتا ہے وہ کرے. وہ چاہے تو ان کو قتل کر دے قیدیوں کو، اور اگر وہ چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے، یا پھر ان کو چاہے تو ان کو غلام بنا لے. ان چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. کہ اس کے بعد جب کہ کافروں کا غلبہ کم ہو گیا، ان کی طاقت کم ہو گئی، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ان میں سے کوئی بھی کام وہ کر سکتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ نہ لی ہوتی، یعنی کہ یہ ساری باتیں تقدیر میں لکھ لی گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ بدر کے میدان میں جو غلطی سرزد ہو گئی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ لی ہوتی تو اس کے لیے تمہیں سزا ہوتی. لیکن اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں حکم نازل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بدر کی مغفرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کی در حقیقت اہل بدر والوں کی جو بدر کے میدان میں گئی جنگ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا کہ اگر وہ نہ آتے یہاں پر بدر کے میدان میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اب یہ بھی لکھ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ باقی تمام کی تمام اقوام پر مال غنیمت حرام تھا،
لیکن امت مسلمہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوا بس کھاؤ مما غنیمتم اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنیمتیں عطا کی ہیں. غنیمت یعنی کہ مال غنیمت عطا کیا ہے حلالا طیبا پاکیزہ اور حلال رزق کو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس سے مراد فدیے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ فدیے کا جو مال غنیمت تمہیں ملے اور جو فدیے کی رقم ہو اس کو تم کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر حلال قرار دے دیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہ نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.